بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے، آخرت کے اجر کے لیے کوشش کرے۔ شکر کرنے سے زیادہ ملتا ہے، اور جب ہمارے رب نے یہ خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے یاد رکھو بے شک میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت کرنے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے قیمتی خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ یا اللہ، میری بہت سی دعائیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں، اب تو فرما دے کن۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت صرف یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر ملے، اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے زندگی کتنی مشکل ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے باوجود بولنے کو دل نہیں کرتا، بتانے کے لیے نہ، جتانے کے لیے نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، انہیں اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو، پھر ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان سورۃ مزمل پڑھے تو اللہ دنیا اور آخرت کی تنگی دور کر دے گا۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ ناظرین، جھانکنے کی سب سے بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی سب سے بہتر جگہ اپنی اوقات ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز کرے تو بہت خوشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی میں کو ہی عزت نفس کہا جاتا ہے، اور دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پریشانی و تنگی کے وقت پکڑتا ہے۔ اور لوگوں سے مت ڈرو، ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے، بہن کی وفا جوانی میں پتہ چلتی ہے، بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، شوہر کی وفا بیوی کی بیماری پر پتہ چلتی ہے، بیوی کی وفا شوہر کی غربت پر پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت پر پتہ چلتی ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا آپ کے پاس کوئی نہیں، تنہا ہونا دراصل یہ ہے سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کا، ایک آپ کا، ایک کیڑوں کا۔ بس جو اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے پر لگ جائے۔ کبھی کبھی زندگی وہاں پہنچتی ہے جہاں آگے کوئی رستہ نہیں اور واپسی کا کوئی تصور نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، دعاؤں سے، کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد
اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، اور پست ذہنیت اور نیچ ذہنیت کے لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ انسان مایوس اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ناظرین، جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، دل مطمئن رہتا ہے۔ اے خدا، مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، ہر انسان کا دل برا اور بے وفا نہیں ہوتا۔ بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے، ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مدد کرنا بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے کسی سے توقع نہیں کرنی چاہیے۔ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، جو آپ کی قدر نہیں کرتا، چپ چاپ دور ہو جانا بہتر ہے۔ یا اللہ، میری ہر صبح کا آغاز میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت، اور میری ہر شام کا اختتام میری توبہ تیری قبولیت پر ہو۔ یاد رہے دوستو، انسان پر اچھے اور برے وقت آتا رہتا ہے۔ اپنے خوابوں کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، جان مارنا پڑتی ہے۔ لوگ مسئلوں کا آسان حل ڈھونڈتے ہیں، اگر نہ ملے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مایوسی نہیں۔ ہمارے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ منفی لوگوں کی طرح اس عرصے کو مظلوم بن کر دکھوں کی کہانی سنانے کی بجائے انسان کو آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پلیز سوچ کو مثبت بنانا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ۔